बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम जसल्लल्लाहु मुहम्मदन मा हुवा अलैहि। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कैसे हैं मेरे अज़ीज़ भाई बहन? आप सब इंशाअल्लाह खैरियत आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत आफ़ियत से हूँ। आज मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले एक हदीस कुदसी से। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि उसको मेरे साथ गुमान रखता है। अब देखिए, बंदा जैसा गुमान रखेगा वैसा अल्लाह जल्ल शानहू उसके साथ मामला फरमाते हैं। तो हमें जब दिल में ये यकीन है कि मेरी दुआ तो नहीं कबूल होती, मैं तो दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती है, तो जब आपको यही यकीन होगा दिल में, तो आपकी दुआ कतई नहीं कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू ने साफ़ कह दिया है। तो आइंदा से इस बात को एकदम निकाल दीजिए। हाँ, अगर आपके लिए बेहतर होगी, खैर होगी, तो आपकी दुआ बिल्कुल कबूल होगी, बिल्कुल कबूल होगी। और पता है, जब आपकी दुआ नहीं कबूल होती तो क्या होता है? अल्लाह जल्ल शानहू कोई आप पे परेशानी आने वाली होती है, उसके बदले में वो परेशानी टाल देते हैं। आपके लिए बेहतर नहीं होती तो भी अल्लाह जल्ल शानहू नहीं देते हैं, क्योंकि बंदे को क्या पता है मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, जो देखा बस वो चाहिए। लेकिन ये तो बेहतर क्या है ये तो अल्लाह ही जानते हैं। और ऐसे ही कुछ होती हैं हमारी दुआएं जो नहीं कबूल होती, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन के रख जाती हैं। जब वहाँ बंदे को उसका अजर और सवाब मिलेगा ना, तो बंदा कहेगा अल्लाह मेरी आप कोई दुआ नहीं कबूल फरमाते तो कितना अच्छा होता, और अभी क्या है कि मेरी सारी दुआएं सुन लीजिए। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि अल्लाह जल्ल शानहू फिर आगे क्या फरमाते हैं कि जब मेरा कोई बंदा मुझे याद करता है तो मैं भी उससे याद करता हूँ। मेरा बंदा अगर मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। और अगर वो मेरा मजमे में ज़िक्र करता है तो मैं उसे मजमे में, यानी उससे बेहतर मजमे में, फ़रिश्ते के मजमे में याद करता हूँ, तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त मुतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उस पर मुतवज्जा होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ मुतवज्जा होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। कितने अरहम राहिमीन है ना अल्लाह जल्ल शानहू, कितने अरहम राहिमीन है। देखिए कि अल्लाह ही जल्ल शानहू ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दे रहे हैं, वही सब कुछ के मालिक हैं। और कितने रहम वाले कि वो हमसे, हमारी तरफ हम अगर ज़रा भी मुतवज्जा होते हैं तो उसका जस्ट डबल अल्लाह जल्ल शानहू मुतवज्जा होते हैं। और फिर भी हम इतने नाकारा हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू को मनाने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाओ। तर्जुमा, हक़ ताला शानहू सिर्फ़ शिर्क के गुनाह को तो माफ़ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे सब कुछ माफ़ फरमा देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माफ़ ही फरमा दें। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। ईमान क्या है? उम्मीद और खौफ के दरमियान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। वो नज़ा की हालत में थे। नज़ा की हालत आप समझते हैं, जब आखिरी वक्त होता है ना तो वो नज़ा तारी होता है, नज़ा की हालत होती है, अजीब सी वो कैफियत होती है। अल्लाह हम सब को हिफाजत फ़रमाए, आसानी फ़रमाए उस दौर में, उस वक्त में, हम सब के लिए अल्लाह जल्ल शानहू आसानी फ़रमाए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और वो नज़ा की हालत में थे।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس حال میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے دنیا میں، تو پوچھے کہ کس حال میں ہو؟ نزا کی حال میں تھے وہ، تو ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ کس حال میں ہو؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے تو بالکل امیدوار ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اپنے گناہوں سے ہم کہاں ڈرتے ہیں؟ اگر اپنے گناہوں سے ڈرنے لگیں تو اتنے گناہ ہم سے ہو ہی نہ۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے گناہ سے ڈریں گے تو کیا ہم خطائیں پہ خطائیں کرتے رہیں گے؟ نہیں ہوگی نا۔ لیکن ہم آج کیا ہے نا، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ صحابی دیکھیے، نوجوان صحابی تھے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا۔ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور وہ پہاڑ اس پہ گرنے لگا، مطلب گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ اور فاجر فاسق اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، یعنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو سوچئے گناہ کا خوف اس کے مناسب ہوتا ہے اور رحمت کی امید بھی اسی کے مناسب ہونی ہے۔ تو ہم سب کو ایسا سمجھنا چاہیے، اور اگر ایسا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو سوچئے ہم مومن کے لسٹ میں ہیں، نام میں تو ہمارے ہیں مسلمان، لیکن ہم کیا دل سے بھی ہیں کہ بس زبان سے ہیں؟ ایک بار ہمیں یہ غور کرنے کی چیز ہے نا کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، کیونکہ دیکھیے ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتے نا۔ ہمیں خود پتہ ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ تو جو بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں، اور ہم سب سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ جو ہو گیا اسے معاف کر دیجئے، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ انسان ہے، پھر اگر غلطی ہو گئی تو پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے جتنی بار آپ مانگیں گے نا، اللہ جل شانہ اتنے ارحم الراحمین ہیں کہ ہر بار آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے رحمت کے امیدوار رہیے، لیکن اپنے گناہوں سے ڈریے، اور جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو بالکل ڈر بھی لگے گا اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہ کو ہم یاد کرتے رہیں گے تو اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے۔ اور گناہ کو سب سے بڑی بات کہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے۔ جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم معافی بھی مانگ نہیں پاتے ہیں، اور معافی مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہمیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی بات کو، اپنے انداز کو، اپنے کیے گئے ہر کام کو دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، پھر ہم اسے معافی مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں کیا ہے کہ وہ چیز شیطان جو ہے نا وہ کہتا نہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو ہے ہی ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ اس نے تو قسم کھائی ہے، جب وہ جنت سے نکالا گیا ہے تو اس نے تو قسم کھائی تھی کہ ہم برباد کر کے چھوڑیں گے، ان کی جتنی نسل آئے گی سب کو برباد کر کے جائیں گے۔ اسے یہ تو پتہ ہے کہ مجھے تو جانا ہے، لیکن وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس لیے
ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہی کوئی کام شروع کرنا چاہیے۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے بھی اللہ جل شانہ سے ہی دعا مانگے گا، وہی ہمیں بچا سکتے ہیں، تو ہم شیطان کے فتنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی ایک خوبصورت بہترین نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ہاں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔